پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں کہ پاک بھارت دوستی کے لیے پاکستان کا ہتھیار ڈالنا ناگزیر ہے۔ کیا ہم بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کوئی نیا سنگ میل عبور کرنے جا رہے ہیں یا پھر پرانی باتوں کو ہی دوبارہ دہرا رہے ہیں؟ مایوسی کبھی بھی تعمیری نہیں ہو سکتی۔ تاہم پاک بھارت تعلقات اور مسئلہ کشمیر کو دیکھا جائے تو تاریخ اور موجودہ صورتحال دونوں ہی شکوک و شبہات کا باعث بنے رہے ہیں۔ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں آرمی چیف اور وزیر اعظم کے بیانات سے 3 ہفتے قبل پاکستانی اور بھارتی ڈی جی ملٹری آپریشنز نے مشترکہ طور پر لائن آف کنٹرول پر 2003 کی جنگ بندی کی بحالی کا اعلان کیا۔ ان اقدامات کے پس منظر میں دونوں ممالک کے ملٹری اور سیکیورٹی اداروں کے رابطے اور تیاریاں موجود تھیں۔ رپورٹس کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ایک طویل مدتی روڈ میپ پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بھارت کی جانب سے 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کی جداگانہ حیثیت ختم کرنے کے بعد سے اب تک ہونے والی سب سے اہم پیش رفت ہے۔ بھارت نے ریاست جموں کشمیر کی جداگانہ حیثیت کو ختم کرنے کے بعد وہاں سخت کرفیو نافذ کر دیا تھا اور یہ شملہ معاہدہ کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ ناظرین، دونوں ممالک کے درمیان موجودہ لائن آف کنٹرول بھی اسی شملہ معاہدے کے نتیجے میں بنی تھی۔ دیکھا جائے تو بھارت نے پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات کی بنیاد ہی ختم کر دی تھی۔ جواب میں پاکستان نے بھی بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کم کر دیے اور یہ واضح کر دیا تھا کہ جب تک بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کی جداگانہ حیثیت بحال نہیں کرتا تب تک کوئی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے۔ پاکستان نے اس عزم کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ کشمیری بھائیوں کو بھارت کی جانب سے ہونے والے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ ناظرین، جینوسائیڈ واچ نے بھارت کے اس ظلم و جبر کو دیکھتے ہوئے کشمیر کے لیے ممکنہ نسل کشی کا انتباہ جاری کیا تھا۔ پوری دنیا اس واقعے پر پریشان تھی کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اور ان کے درمیان کوئی متفقہ نیوکلیئر ڈاکٹرائن نہیں ہے اور نہ ہی کسی خطرے کا تجزیہ کرنے کے لیے کسی قسم کا انتباہی وقت ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے دنیا سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ وقت ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کا اور پاکستان ایک امن پسند قوم اور بین الاقوامی برادری کے ایک کارآمد رکن کی تصویر پیش کرنے کا ہے۔ حل طلب تنازعات کی وجہ سے سیکیورٹی اخراجات میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے جس کی قیمت انسانی ترقی سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ ان تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے پرامن ماحول میں حل کرنا چاہیے۔ ناظرین، آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ساتھ مل کر ایک بہتر مستقبل کی جانب سفر کرنے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ امید کی جا رہی ہے کہ بائیڈن انتظامیہ پاکستان، بھارت، خطے اور دنیا میں موجود روایتی معاشی مسابقت کو تبدیل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ انہوں نے جیو اکنامک پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ آرمی چیف نے پاکستان کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان سی پیک کے ساتھ جڑا رہے گا۔ انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ امریکہ پاکستان کو صرف سی پیک کی آنکھ سے نہ دیکھے۔ شاید یہ اشارہ بائیڈن کی جانب سے چین کے ساتھ نئی سر جنگ شروع کرنے کے فیصلے اور ممکنہ طور پر پاکستان پر پڑنے والے کسی ایک ملک کے انتخاب کے دباؤ کی طرف تھا۔ ناظرین، بڑی طاقتیں شاید کشمیر کے مسئلے پر مدد کرنے کو تیار ہوں لیکن ایسا صرف ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ بھارت پر انسانی حقوق کے حوالے سے ہونے والی تنقید کے باوجود بھی مودی کو 5 اگست کا فیصلہ واپس لینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے لیے یہ امر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ممکنہ طور پر بائیڈن انتظامیہ چین کی وجہ سے بھارت کے ساتھ عسکری اور اسٹریٹجک شراکت میں اضافہ کرے گی۔
امریکہ بھی بھارت کے زیر قبضہ کشمیر کو اب بھارت کا حصہ تصور کرتا ہے۔ ایسے دوست ہوں تو پھر دشمن کی ضرورت کیسے رہ جاتی ہے؟ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیام امن میں مدد نہیں کر سکتا تو بھارت آخر پاکستان کے اقدامات کا جواب کیوں دے گا؟ مودی کو بھی اس حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ ہی وہ پاکستان کے ساتھ کشمیر پر کوئی معاہدہ کر کے RSS، BJP اور ہندو آبادی کے اعتراف کا نشانہ بننا چاہتے ہیں۔ ناظرین، 2000 کی دہائی کی ابتدا میں ہونے والی بات چیت کی بنیاد پر بھی مودی کسی معاہدے کو قبول نہیں کریں گے، تو اگر پاک بھارت مذاکرات دوبارہ شروع ہوتے بھی ہیں تو وہ مسئلہ کشمیر پر کوئی تعمیراتی کام نہیں کر سکیں گے اور جلد یا بدیر ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، اگر پاکستان ہتھیار ڈال دے تو حالات مختلف ہوں گے۔ لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی، اسلام آباد اور نئی دلی میں ہائی کمشنروں کی واپسی، ویزوں کے اجراء میں نرمی، فضائی، زمینی اور ریل کے سفر میں اضافہ، قیدیوں کی رہائی، دو طرفہ ٹرانزٹ تجارت میں اضافہ اور اسلام آباد میں سارک سمٹ کا انعقاد، یہ سب اقدامات قابل ستائش ہیں۔ لیکن اگر مودی نے سارک سمٹ میں شرکت کر بھی لی تب بھی یہ پرامن، نتیجہ خیز، مرطوب اور بلا تعطل مذاکرات کی ضمانت نہیں ہوگی۔ اس لیے ناظرین، اس کام کے لیے ایک دو طرفہ ملاقات ہونی چاہیے، جس کے بعد دونوں وزرائے اعظم کی جانب سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جائے۔ اس بیان میں کچھ مخصوص معاہدے، وعدوں اور پالیسیوں کا ذکر کیا جائے جو ایک دوسرے کے درمیانی مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کریں۔ ناظرین، یہ مسائل دہشت گردی اور مسئلہ کشمیر سے متعلق ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کام اسی وقت ممکن ہے جب ان مسائل پر طرفین کچھ لچک دکھانے کا فیصلہ کریں۔ مقبوضہ کشمیر کے سیاسی حقوق اس کی انسانی حقوق سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کسی کو بحال کر دیں، پہلے کی صورتحال پر واپس جائیں۔ بغیر مذاکرات کا شروع ہونا بہت مشکل ہے۔ ناظرین، کشمیری تو بھارت کے مظالم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آزادی کے حصول کی کوششوں سے بھی مخلص ہیں، تاہم اس بارے میں شکوک موجود ہیں کہ کیا پاکستان میں اتنی قوت ہے کہ وہ صرف سفارتی محاذ سے آگے بڑھ کر بھی کشمیریوں کی مدد کر سکتا ہے۔ بھارتی میڈیا مجموعی طور پر عمران خان اور آرمی چیف کی بیانات کو سراہ رہا ہے، کیونکہ وہ ان بیانات کو بھارتی اقدامات کی قبولیت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ شکست کو کسی صورت بھی جیو اکنامکس کا لبادہ نہیں اڑا سکتے، اسے صرف جغرافیائی، سیاست اور اسٹریٹجک نقطۂ نظر سے ہی دیکھا جاتا ہے۔ سی پیک چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی ایک شاخ ہے۔ چین چاہتا تو امریکہ کی بالادستی میں رہتے ہوئے اس منصوبے کو جیو اکنامک منصوبہ کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے امریکہ کے عالمی تسلط کو قبول نہیں کیا۔ اسی طرح تسلط پسند بھارت کی جانب سے جیو اکنامک منصوبے لے کر آگے بڑھنا بھی ہماری مجبوریوں کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ ان اقدامات سے بھارت مسئلہ کشمیر پر کوئی لچک نہیں دکھائے گا اور اس کو قبول کرنے کے اثرات آزاد اور مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اس قدم سے چین کے سامنے بھی پاکستان کے تاثر اور چینی مفادات کو ٹھیس پہنچے گی۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔